السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محتشم سامعین، آج ہم آپ کے سامنے غسل کا طریقہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو غسل کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے نیت کرے، دل میں نہانے کا ارادہ کر لے۔ نیت کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک 3 مرتبہ دھوئے۔ ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر استنجا کی جگہ کو دھوئے، چھوٹے بڑے پیشاب والی جگہ کو۔ اس میں چاہے نجاست لگی ہے یا نہیں لگی، بہرحال چھوٹے پیشاب یا بڑے پیشاب والی جگہ کو اچھے طریقے سے دھوئے۔ اس کے بعد جسم کا کوئی حصہ جس پر کسی قسم کی گندگی نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے دھوئے۔ دھونے کے بعد وضو کرے، جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد اور وضو کرنے میں، کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں خوب مبالغہ کرے کہ زیادہ سے زیادہ اچھے انداز سے کلی کرے اور زیادہ سے زیادہ ناک میں پانی چڑھائے۔ اس کے بعد پھر دایاں کندھا اس پر پانی بہائے، اتنا پانی بہائے کہ پاؤں کے نیچے تک بہہ جائے۔ پھر بائیں کندھے پر پانی بہائے، اتنا پانی بہائے کہ نیچے تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد اپنے سر پر پانی بہائے، اس انداز سے بہائے کہ سر سے لے کر پاؤں تک سارا پانی بہہ جائے، اور ہر حصے پر پانی بہاتے ہوئے ہاتھ کے ساتھ اس کو خوب ملا جائے تاکہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ یاد رکھیں کہ کہیں ذرہ برابر بدن کی کھال یا کوئی رونگٹا یا بال پانی بہنے سے رک گیا، اس جگہ تک پانی نہ پہنچا تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ یہ ہے غسل کرنے کا طریقہ۔ ایک تنبیہ ضروری بات میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ کرتے ہیں کہ پلید شلوار ہوتی ہے یا تہمد ہوتا ہے، جب اس کو پلیدگی لگی ہوتی ہے تو وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم شلوار پہن کے ہی غسل کر لیتے ہیں، نہا لیتے ہیں، تاکہ اس سے ہمارا غسل بھی ہو جائے گا، شلوار بھی پاک ہو جائے گی۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں، بلکہ پانی ڈال کر تہمد اور بدن پر ہاتھ پھیرنے سے تہمد کی نجاست اور زیادہ پھیلتی ہے اور سارے بدن، بلکہ نہانے کے لیے جو برتن استعمال کیا جاتا ہے اس کو بھی پلید کر دیتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ پہلے بدن کو اور اس کپڑے کو جس کو پہن کر نہاتے ہیں دھو کر پاک کر لیں، ورنہ غسل تو کیا ہوگا، اس تر ہاتھ سے جس چیزوں کو بھی چھویا جائے گا وہ ناپاک ہو جائیں گی اور سارا بدن اور تہمد بھی ناپاک ہی رہے گا۔ یہ ضروری تنبیہ اس وجہ سے ہے کہ جب شلوار پر نجاست گندگی لگی ہوئی ہے اور ہم ہاتھ کے ساتھ اس کو مل رہے ہیں تو وہ بجائے نکلنے کی وہ اس جگہ سے نکل کر کپڑے کے دوسرے حصے میں چلی جاتی ہے، تو اس وجہ سے آگے کپڑے کا تھوڑا حصہ پلید ہوتا ہے، ایسا کرنے سے زیادہ پلید ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ضروری مسئلہ یہ ہے کہ نہانے کے وقت سب سے پہلے اس کپڑے کو پاک کیا جائے۔ کپڑا پاک کر کے اگر بعد میں بندہ شلوار وغیرہ پہن کے نہاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الغرض اگر گندگی یا پلیدگی لگی ہوئی ہے تو اس صورت میں اگر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں شلوار بھی پاک کر لوں گا اور میرا جسم بھی پاک ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو
اچھے طریقے سے غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔